بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید نے سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اپنی تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج اور بصائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوان بھی درباری ہوا کرتے تھے اور اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہیں تو اس کی بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ چنانچہ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقہ میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی باقی ہے۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جاؤ اور ان تک پہنچا دو، اور انتظار کرو کہ وہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ جب خط ملکہ کی گود میں گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس خط میں تحریر کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کے فرما بردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورہ کے بغیر کوئی اقدام نہیں لیتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ضرور ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ چنانچہ ملکہ سبا نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصر روانہ کروں اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور قیمتی تحائف لے کر جائیں، اور اس بہانہ سے وہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت اور شان و شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت اور شان و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بلا وجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ناظرین، جب ملکہ سبا کے قاصر تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو
کہ ان ہدیہ اور تحائف کے ذریعے جن کو تم بہت قیمتی سمجھتے ہو کہ مجھے پھسلاؤ گے اور مجھے اپنی طرف مرغوب کر لو گے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ دولت قطعاً ہیچ اور تھوڑی ہے۔ لہٰذا تم اپنے ہدیہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تکمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم و شان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچ جاؤں گا، تم اس کی مدافعت اور مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور پھر میں تم کو ذلیل اور رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصد نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام ردات سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا حرف بحرف کہہ سنایا، اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔